الارم کی آواز نے اس کی نیند میں خلل ڈالا، جس سے اس پہ کوئی زیادہ اثر نہ ہوا اور الارم بند کر کے وہ دوبارہ آنکھیں موند گئی۔ رویحہ اٹھو بیٹا، 7:45 ہو رہے ہیں، کالج جانا ہے تم نے یا نہیں؟ علائنہ بیگم اس کو اٹھاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ مبادہ اس نے جانا بھی ہے یا چھٹی کا ارادہ ہے؟ ان کے اس طرح بلانے پر وہ جھٹکے سے اٹھی۔ مما 7:45 آپ نے جگایا کیوں نہیں؟ وہ یہ کہتے ساتھ ہی یونیفارم اٹھاتی واش روم میں گھس گئی۔ ٹھیک 5 منٹ بعد واش روم سے باہر نکلی تو بجتے ہوئے فون کی طرف گئی جو بج کے بند ہو چکا تھا۔ فون چیک کیا جس پر 10 مسڈ کال آئی ہوئی تھی، جس پہ 5 عبیرہ کی، 3 صفا کی اور 2 ہنا کی تھی۔ فون چیک کرنے کے بعد وہ اب اپنی ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی اپنے لمبے گولڈن براؤن بال کو سلجھا کر اس کی چوٹی بنا رہی تھی۔ چوٹی سے فارغ ہو کر اپنا عبایا پہنے جوتے اور موزے پہن رہی تھی جب علائنہ بیگم کی آواز آئی، رویحہ جلدی کرو بیٹا، وین آنے والی ہے، پھر ناشتہ کیے بغیر بھاگو گی۔ جی ماما بس 1 منٹ، وہ عجلت میں جواب دیتی، فون جیب میں ڈالتی، بیگ اٹھانے کمرے سے آئی، سیڑھیاں اترتی اور تیزی سے ڈائننگ ٹیبل پر آئی۔ یاور صاحب کو سلام کیا، دودھ کا گلاس پیا اور علائنہ بیگم کے ہاتھ سے وہ سلائس لیا جس پر ابھی انہوں نے جیم لگایا تھا۔ وین کے ہارن کی آواز پر تیزی سے مین گیٹ سے نکلی اور وین میں بیٹھ کر سکون کا سانس لیا۔ اسی وقت اس کے سیل کی بپ بجی، دیکھا تو عبیرہ کا میسج تھا۔ کہاں تک پہنچی؟ رویحہ پڑھ کے مسکرائی اور رپلائی لکھنے لگی، بس پہنچ رہی ہوں۔ رپلائی لکھ کر فون جیب میں ڈالا اور اپنا سر سیٹ کی پشت سے لگا کر منزل کا انتظار کرنے لگی۔ عبیرہ، صفا اور ہنا اسکول کی دوست تھیں، جبکہ رویحہ کی ان سے دوستی کالج میں ہوئی۔ یہ چاروں آرٹس کی اسٹوڈنٹ تھیں، جبکہ سب کے سبجیکٹ الگ الگ تھے۔ یہ چاروں اب اپنے سیکنڈ ایئر کے پیپرز کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ ان کی دوستی دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ لوگ ابھی دوست بنی ہیں۔ رویحہ اور زالان اپنے ماں باپ کے 2 ہی بچے تھے، درمیانے قد، گورے رنگ، گولڈن براؤن بال، بڑی بڑی بادامی رنگ آنکھیں، چھوٹی سی کھڑی ناک، گلابی ہونٹ، جبکہ اس کے چہرے کی شان بڑھاتا ہونٹوں سے 2 انچ کے فاصلے پر بائیں گال پر تل اور اس پر چاند لگاتا تھا۔ تل سے آدھے انچ کے فاصلے پر پڑتا ڈمپل اس کی شخصیت کو پرکشش بناتا، جبکہ زالان رویحہ سے 3 سال چھوٹا تھا۔ گورا رنگ، بھورے بال، ہیزل رنگ آنکھیں اس کی شخصیت کو بے تحاشا وجیح بناتی تھیں۔ بے شک دونوں بہن بھائی اپنے آپ میں خوبصورتی کا بہترین مجسمہ تھے۔ بائم بیٹا اٹھ جاؤ، بھائی نہیں لینے جانا اپنے ڈاکومنٹس؟ ٹھیک ہے، پھر پاکستان جا کے پریشان ہوتے رہنا۔ 11 بج رہے ہیں اور تم سوتے رہو۔ اس کو اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ کر وہ پھر سے گویا ہوئی، البتہ اب لہجے میں پریشانی صاف واضح تھی۔ کیا 11؟ یار موم آپ نے اٹھایا کیوں نہیں؟ آپ بھی نا، اس نے کہتے ہوئے شمائلہ بیگم کے ہاتھ سے وہ کافی کا مگ لیا جس کے بغیر اس کی صبح نہیں ہوتی تھی، اور شمائلہ بیگم وہ تو بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کافی کو 2 گھنٹ میں پورا ختم کر کے وہ واش روم چلا گیا۔ واش روم سے باہر آ کر وہ اپنے گیلے بالوں کو تولیے سے خشک کرتا ڈریسر کے سامنے آیا، ہاتھ بڑھا کر جیل اٹھائی اور اپنے بالوں کو اوپر کی طرف اٹھا کر دائیں جانب گرا کے سیٹ کیا۔ اس کی پرکشش نیلی آنکھیں اس کے سنہری گندمی رنگ پہ پوری آب و تاب سے چمک رہی تھیں۔ چہرے پہ ہلکی سی شیو اس کی پروقار شخصیت کو اجاگر کرنے میں کافی تھی۔ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا، بلو جینز، وائٹ سینڈو کے اوپر براؤن لیدر جیکٹ پہنے وہ بے تحاشا وجیح لگ رہا تھا۔ مطمئن سی نظر خود پر ڈال کے بیڈ کی طرف آیا اور بلیک کلر کے موزوں کے ساتھ وائٹ کلر کے جوگرز پہنے سیل اٹھایا، جینز کی آگے کی جیب میں ڈالا، والیٹ اٹھا کر پچھلی جیب میں رکھا، ایک نظر رومال کو دیکھا اور کمرے سے چل دیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر مصطفیٰ صاحب کو سلام کیا اور اپنے گلاس میں جوس ڈالا، پھر پلیٹ میں آملیٹ ڈالا
اور جلدی سے کھانے لگا۔ ارے بھائی آرام سے، اتنی جلدی کیوں کر رہے ہو؟ مصطفیٰ صاحب نے اسے دیکھ کر پریشانی سے کہا، جو تقریباً سب کچھ منہ میں بھر رہا تھا۔ جلدی سے اٹھا، جوس کا آدھا گلاس بمشکل اپنے اندر انڈیلا اور دونوں کو اللہ حافظ کرتا تیزی سے گیٹ کی طرف بڑھا۔ جب شمائلہ بیگم کی آواز آئی، بس جلدی آ جانا، 12 بجے کی فلائٹ ہے، دیر نہیں کرنا۔ اس نے بات سن کر اونچی آواز میں جواب دیا، جی موم، فکر نہ کریں آپ لوگ، ایئرپورٹ کے لیے نکل جائے گا، میں آپ کو وہیں جوائن کروں گا۔ وہ یہ کہتا اپنی لینڈ کروزر میں سوار ہوتا زن سے گاڑی بھگا لے گیا۔ بائم کے جانے کے بعد شمائلہ بیگم مصطفیٰ صاحب سے مخاطب ہوئی، بات سنیں، آپ بھی جلدی سے تیار ہو جائیں، علائنہ اور یاور بھائی انتظار کریں گے پاکستان ایئرپورٹ پر ہمارا۔ بیگم ہم تو تیار ہی ہیں، بس آپ جلدی کیجیے گا۔ وہ انہیں نصیحت کرتے اپنے کمرے کی طرف چل دیے۔ کہاں تھیں؟ کب سے انتظار کر رہے ہیں؟ وہ تینوں ایک ساتھ بولی۔ ارے بھائی سانس تو لینے دو، رویہ کالج سے اندر آتے ہوئے بولی۔ کیوں، کیا تم گدھا گاڑی چلاتی ہوئی آئی ہو جو سانس لینے کا ٹائم نہیں ملا؟ صفا بغور اسے دیکھتی ہوئی تنزیہ بولی۔ صفا کے ایسے کہنے پر رویہ نے اسے گوری سے نوازا، جبکہ عبیرہ اور ہنا صفا کے اس طرح بولنے پر مسکرانے لگیں۔ چلو بھائی، لیٹ ہو جائیں گے لیکچر کو، بعد میں لڑ لینا تم لوگ، ہنا ان دونوں کو کہتی اپنا حجاب ٹھیک کرنے لگی۔ ویسے رویہ، چاہو تو اپنا نقاب یہاں نیچے کر سکتی ہو، یہاں تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ صفا رویہ کو تنگ کرنے کو پھر سے بولی، جس پر رویہ نے پہلے اسے گورا، پھر اس کے کندھے پر ہلکی سی چپت لگائی اور پھر وہ چوروں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے چلنے لگی۔ وہ یونیورسٹی پہنچا تو سامنے ہی اسے ارسل گھاس پر بیٹھا کتابوں میں سر دیے نظر آیا۔ اسے دیکھ کر وہ اسی کی طرف چل آیا۔ اور یہ کیسا ہے کتابی کیڑے؟ وہ اس کے سر پر ہاتھ مارتا ہوا بیٹھ گیا۔ بائم تم؟ ارسل کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ ہاں تو اور کون، کیوں نہ آتا؟ وہ اس کے حیران چہرے پر چوٹ کرتا مسکراتے ہوئے کہنے لگا، نہیں، تم نے کہا تھا تم سیدھا ایئرپورٹ جاؤ گے تو اس لیے میں نے پوچھا۔ وہ اپنی حیرانی کو ختم کرتا کہنے لگا، ہاں یار، بس لیونگ سرٹیفکیٹ اور کچھ دوسرے ڈاکومنٹس نکلوانے ہیں تاکہ پاکستان جا کے ایڈمیشن میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو کب کی فلائٹ ہے؟ وہ کچھ توقف کے بعد بولا، بس 10 منٹ میں یہاں کا کام ختم کر کے نکلوں گا۔ ٹھیک ہے، وہ اداسی سے بولا، کیونکہ اس کو بائم کے جانے کا بہت دکھ تھا، کیونکہ بائم کے تو اچھے خاصے دوست تھے، پر اس کتابی کیڑے کا ایک یہی بہت پکا، سچا اور اہم دوست تھا۔ او بھائی، تو ایسے ہو رہا ہے اداس جیسے میں نہیں، تیری کوئی محبوبہ تجھ سے بریک اپ کر کے جا رہی ہو۔ وہ اس کا موڈ ٹھیک کرنے کو کندھے پر دھپ لگاتا ہوا بولا۔ بائم کی بات پہ وہ مسکرا کے اس کی طرف مڑا اور زور سے بھینچ کر اسے گلے لگا لیا، جس پر دونوں کے لبوں پر مسکان جبکہ آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی۔ بائم اس سے الگ ہوتا اٹھ کھڑا ہوا اور اس کو دیکھ کر کہنے لگا، ایک کام کر، تو اپنی محبوبہ کا غم منا، میں اپنے کام نپٹاؤں، ورنہ تیرے چکر میں فلائٹ بھی مس ہو جاتی ہے اور بابا سے اچھی خاصی سننے کو ملے گی۔ وہ اس سے کہنے کے بعد آگے کی جانب چل دیا تاکہ جلدی کام پورا کر کے نکل سکے۔ ہائے خالدہ، جلدی ہاتھ چلاؤ، وہ اپنی کام والی سے کہتے ہوئے لاؤنج ڈرائنگ روم کی صفائی دیکھنے چلی آئیں۔ باجی جی، کام تو تقریباً پورا ہو گیا ہے، آپ کھانے کا بتا دیں کہ کیا کیا بنانا ہے۔ ایک کام کرو، شاشلک رائس بنا لو، وائٹ کڑھائی، رشین سیلڈ اور سادی سیلڈ دونوں بنانا، اور میٹھے میں کوکونٹ ڈیلائٹ بنا لو۔ تم جلدی کام شروع کرو، میں ابھی آتی ہوں۔ خالدہ کو مینیو بتانے کے بعد وہ یاور صاحب کو دیکھنے چل دیں۔ بات سنیں، جلدی چلیں، وہ لوگ پہنچ کر انتظار کریں گے۔ وہ پریشانی سے گویا ہوئی۔ ہاں جی بیگم، دیکھ لیں ہم تو تیار ہیں، آپ نے تو ابھی تک برقع بھی نہیں پہنا، یاور صاحب علائنہ بیگم کو بغور دیکھتے ہوئے بولے۔ اچھا، کیا آپ نے ذیلان کو فون کیا تھا؟ علائنہ بیگم عبایا پہنتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں، ہوئی تھی بات، پھر کیا کہا اس نے؟ علائنہ بیگم یاور صاحب کی اتنی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ ارے بھائی بیگم، تحمل،
اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ اب دیر نہیں ہو رہی، چلیں رستے میں بتاتا ہوں۔ وہ یہ کہتے علائنہ بیگم کو لیے باہر کی طرف نکل کر جانے لگے۔ علائنہ بیگم نے خالدہ کو تاکید کی کہ وہ سب اچھی طرح کر لے، وہ پھر آ کے چیک کر لیں گی۔ یہ لڑکا، اس نے بڑا پریشان کیا ہوا ہے، پتہ نہیں کہاں رہ گیا۔ اچھا ہوا میں نے پہلے ہی اس کا سامان گاڑی میں رکھوا دیا تھا، اور آپ نے بھی بروقت اسے فون کر دیا، ورنہ ابھی کتنے چکر کاٹ چکا ہوتا۔ شمائلہ بیگم بیزاری اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات لیے بولی۔ کال تو کریں اسے، کہاں تک پہنچا ہے؟ وہ پھر سے بولی۔ ارے بیگم پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ آ رہا ہوگا، رستے میں ہی ہوگا۔ جب فون کیا تھا نا تو کہہ رہا تھا کہ بس گاڑی میں بیٹھوں گا۔ اب مصطفیٰ صاحب ان کو تسلی دیتے ہوئے بولے۔ مسلسل بائم کو کال ملا رہے تھے وہ۔ جی، اور اس بات کو بھی نا آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے، وہ تو شکر ہے فلائٹ آدھا گھنٹہ لیٹ ہے، ورنہ پہنچ جاتے ہیں ہم پاکستان۔ شمائلہ بیگم غصے سے بولی، البتہ لہجے میں طنز کا عنصر صاف نمایاں تھا۔ وہ لوگ اس وقت انڈونیشیا ایئرپورٹ پر کھڑے بائم کا انتظار کر رہے تھے۔ لو وہ رہا، آ گیا۔ مصطفیٰ صاحب نے سیل سے نظر اٹھائی تو وہ انہیں ہی ڈھونڈتا ہوا نظر آیا۔ اس کو دیکھ کر شمائلہ بیگم نے سوکھی سانس لی اور وہ دونوں ان کی جانب چل دیے۔ بائم کے پاس پہنچتے ہی اس کا کان شمائلہ بیگم کی گرفت میں تھا۔ کہا تھا نا جلدی کرنا، پتہ ہے نا مجھے، لگے ہوئے ہو گئے اپنے دوستوں سے باتوں میں۔ وہ اس پر غصہ کرتے ہوئے بولی، موم پلیز کان تو چھوڑ دیں، سب دیکھ رہے ہیں پلیز۔ وہ مصطفیٰ صاحب کو مدد طلب نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، جو اس کی اس حالت سے حیض اٹھا رہے تھے، کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ یہی ہوتا ہے۔ بیٹا خود سنبھالو اپنی موم کو، کب سے میں نے سنبھال رکھا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے بولے۔ موم اچھا، وہ اپنے کان کو چھڑوا رہا تھا جو اب شمائلہ بیگم کی گرفت میں لال ہو چکا تھا۔ ہاں، اگر تمہارے بابا نہ بتاتے کہ فلائٹ لیٹ ہو گئی ہے تو تم نے تو گھر جا کے بیٹھ جانا تھا۔ شمائلہ بیگم اس کا کان چھوڑتے ہوئے بولی، البتہ پیشانی پر بل اب بھی موجود تھے۔ سوری موم، آپ کو پتہ بھی ہے کتنی ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے آیا ہوں، ایک دفعہ تو ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا ہے۔ بائم انہیں اپنے ایک بازو کے حصار میں لیتا ہوا بولا، کہیں لگی تو نہیں تمہیں؟ اب سارا غصہ ہوا ہوا اور اب غصے کی جگہ فکر مندی نے لے لی، اور مصطفیٰ صاحب تو ان دونوں کی باتیں سنتے اپنی بیوی کے پل میں تولا پل میں ماشا والے بدلتے رنگ دیکھ رہے تھے۔ ڈیڈ کیا ہوا؟ فلائٹ کیوں لیٹ ہو گئی؟ وہ مصطفیٰ صاحب سے فلائٹ لیٹ ہونے کی وجہ دریافت کر رہا تھا۔ پتہ نہیں، کہہ رہے تھے کہ شاید پائلٹ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو اب اس کی جگہ دوسرا پائلٹ آئے گا، بس اسی وجہ سے۔ وہ اس کو وجہ بتاتے شمائلہ بیگم اور بائم کے ہمراہ پلین میں بیٹھنے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ بات سنیں، کیا ہوا ہے؟ فلائٹ اب تک لینڈ کیوں نہیں ہوئی؟ سب خیریت تو ہے نا؟ علائنہ بیگم نے یاور صاحب سے فکر مندی سے پوچھا۔ جی سب خیریت ہے، بس فلائٹ لیٹ ہے ان کی۔ یاور انہیں تحمل سے بتاتے ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ علائنہ بیگم کو اس طرح مضطرب دیکھ کر ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ ویسے آپ نے کہا تھا زلان کا رستے میں بتاؤں گا، آپ نے بتایا ہی نہیں۔ جی، آپ نے پوچھا ہی نہیں، یاور صاحب بھی انہی کے انداز میں بولے۔ ویسے بات ہوئی تھی میری آپ کے صاحبزادے سے، پھر کیا کہا اس نے؟ علائنہ بیگم بے صبری سے بولی۔ ان کے اس انداز پر وہ پھر سے مسکرائے اور پھر سے گویا ہوئے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ابھی وہ اپنی بات ہی کر رہے تھے کہ انہیں مصطفیٰ صاحب اور شمائلہ بیگم آتی ہوئی نظر آئیں۔ فلائٹ لینڈ کر چکی تھی، لیکن وہ اپنی باتوں میں اتنا مگن تھے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ فلائٹ کب لینڈ ہوئی۔ یاور صاحب کے کہنے پر انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور تیزی سے ان کی طرف آئیں اور شمائلہ بیگم کے گلے لگ گئیں۔ یاور صاحب بھی مصطفیٰ صاحب سے ملنے لگے۔ دونوں بہنیں 12 سال بعد ملی تھیں اور دونوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ بس لیڈیز، میں بھی ہوں، بائم دونوں کو الگ کرتا ہوا علائنہ بیگم سے بولا، مبادہ کہیں یہ دونوں اپنے آنسوں سے دریا ہی نہ بہا دیں۔ بائم، آپ بھی یہ کتنا بڑا ہو گیا ہے؟ وہ بائم کو دیکھتی نم آنکھوں سے خوشی اور حیرانی سے بولی۔ وہ اسبات میں سر ہلاتی بائم اور علائنہ دونوں کو دیکھنے لگی۔ بیگم، چلنے کا ارادہ ہے یا یہیں کھڑے کھڑے ساری باتیں کریں گی؟ جی چلیں۔ یاور صاحب کے کہنے پر وہ سب کو لیے
اپنی مرسیڈیز کی طرف آئیں جہاں ڈرائیور ان کا منتظر تھا۔ ان کو اپنی طرف آتا دیکھ ڈرائیور اپنی جگہ سے ہٹ کر گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا۔ ابھی وہ سب گاڑی میں سوار ہوئے ہی تھے کہ علائنہ بیگم کے سیل پر بیپ ہوئی۔ دیکھا تو رویہ کا میسج تھا، ماما میں شام تک آؤں گی، دوستوں کے ساتھ پروگرام بن گیا ہے، خالہ جانی کو میرا سلام دیجیے اور میری طرف سے معذرت بھی کر لیجیے گا، انشاءاللہ آ کے مل لوں گی، اور ہاں ابھی کچھ مت کہیے گا پلیز، ہاں اور ہاں میں آپ کی ڈانٹ آ کر کھا لوں گی۔ میسج پڑھ کر پہلے تو غصے میں آئیں، پھر آگے کا پڑھ کر مسکرانے لگیں۔ اور بچے کیسے ہیں؟ شمائلہ بیگم علائنہ سے بچوں کے بارے میں دریافت کرنے لگیں۔ یاور صاحب، مصطفیٰ صاحب اور بائم کسی سیاسی گفتگو میں محو تھے، اور شمائلہ بیگم اور علائنہ بیگم اپنی باتوں میں مگن تھیں۔ پورا رستہ باتیں کرتے ہوئے ہی گزرا اور ایک دوسرے کی طرف گاڑی گیٹ پر آ کے رکی تو شمائلہ بیگم اور مصطفیٰ صاحب نے حیرانی سے پہلے دیکھا اور پھر علائنہ بیگم اور یاور صاحب کو دیکھا۔ کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ ان کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے علائنہ بیگم نے ان سے پوچھا۔ ہمارا گھر تو آگے ہے نا؟ شمائلہ بیگم نے جواب دیا۔ جی، لیکن اتنے سالوں بعد ملی ہیں، کم سے کم کھانا تو ہمارے ساتھ کھا لیں، علائنہ بیگم ان سے کہتے ہوئے گاڑی سے اتر گئی۔ ٹھیک ہے، پر صرف دوپہر کا کھانا، وہ بھی کہتی ہوئی ان کے پیچھے اندر کی جانب چل دیں۔ پیچھے مصطفیٰ صاحب اور بائم ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، پھر شمائلہ بیگم کو جو اپنی بہن سے ملتے ہی انہیں بھول گئی تھیں۔ پھر بائم شانے اچکاتا ہوا سامان نکالنے لگا اور پھر یاور صاحب ان دونوں کو لیتے ہوئے اندر کی طرف چلے۔ بائم داخلی دروازے میں کھڑا گھر کا جائزہ لینے لگا۔ داخل ہوتے ہی اس کی نظر بے تحاشا خوبصورت اور وسیع لان پر پڑی، جو بہت اچھی طرح سے ہر طرح کے پھولوں سے سجا ہوا تھا، جس میں ایک عدد ڈبل سیٹر جھولا بھی لگا ہوا تھا جو ہوا کے جھونکوں سے ہل رہا تھا، کیونکہ فروری کا مہینہ چل رہا تھا تو ٹھنڈی ہوائیں ہر وقت آتا کیے ہوئے تھیں۔ آگے بڑھا اور ایک اور دروازے سے اندر داخل ہوا، چلتا ہوا لاؤنج میں آیا، سامان نیچے رکھ کر سامنے بنی ان خوبصورت سیڑھیوں کو دیکھنے لگا جو گلائی میں بنی ہوئی تھیں۔ دائیں جانب دیکھا تو ادھر ڈائننگ روم تھا اور اس سے تھوڑے فاصلے پر یقیناً کچن تھا، کیونکہ وہاں سے پتیلیوں کی کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بائیں جانب یقیناً ڈرائنگ روم تھا، جس میں سے ان لوگوں کی باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پورا فرش وائٹ ماربل سے بنا ہوا تھا، جبکہ وہاں رکھا ہوا فرنیچر ووڈی براؤن کلر کا تھا۔ ابھی وہ ان سیڑھیوں کو دیکھتا اوپر جانے کا سوچ رہا تھا جب علائنہ بیگم کی آواز پر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ کچن میں چیک کرنے جا رہی تھیں۔ اسے اس طرح کھڑا دیکھ کر حیرت سے بولی، بیٹا یہاں کیوں کھڑے ہو؟ ڈرائنگ روم میں چل کر بیٹھو۔ علائنہ بیگم جو کچن میں تیاری کو چیک کرنے جا رہی تھی، جی، وہ اپنا اوپر کا جائزہ لینے کا ارادہ ملتوی کرتا ڈرائنگ روم کی طرف چل دیا۔ آپی، آپ اور مصطفیٰ بھائی فریش ہو جائیں، نماز وغیرہ پڑھیں اور بائم سے بھی کہہ دیں، پھر کھانا لگوا دوں گی، اتنے میں ہم بھی نماز پڑھ لیں۔ عائلہ بیگم شمائلہ بیگم سے گویا ہوئیں جب وہ ان کے پیچھے ہی کچن میں ان کی مدد کے گھر سے آئی تھیں۔ صحیح، شمائلہ بیگم کہتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئیں، کیونکہ سارا کام خالدہ کر چکی تھی۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا جا رہا تھا۔ جب بائم خوشی سے کھل گیا جب اس نے میٹھے میں کوکونٹ ڈیلائٹ دیکھا۔ یہ اس کا پسندیدہ ترین میٹھا تھا۔ واو آنی، آپ کا جواب نہیں، آپ کو ابھی بھی میری پسند یاد ہے، قسم سے اتنے دنوں سے کھانے کا دل چاہ رہا تھا، سچ میں دل خوش کر دیا، وہ علائنہ بیگم سے لاڈ سے کہنے لگا، کوکونٹ ڈیلائٹ سے انصاف کرنے لگا۔ جی مجھے تو سب یاد ہے، تم ہی بھولے ہو ہمیں، آپ ہی سے تو میری پھر بات ہو جاتی تھی، تم پتہ نہیں کہاں روپوش ہوتے تھے۔ علائنہ بیگم نے زومانی لفظوں میں لہجے میں خفگی لیے ہوئے کہا، ارے آنی، آپ بھی، میں اور آپ کو بھول جاؤں؟ نیکسٹ ٹو امپاسبل۔ آپ کال ہی ایسے وقت میں کرتی تھیں جب میں یوں نہیں ہوتا تھا۔ چہرے پر معصومیت سجائے بڑے مان سے بولا، جبکہ آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ اس نے سارا ملبہ علائنہ بیگم پر گرایا۔
اور علائنہ بیگم تو اس کی بات سن کر ہی چکرا گئیں، جبکہ شمائلہ بیگم اور مصطفیٰ صاحب اپنے بیٹے کی عادت سے واقف تھے۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھتے زیر لب مسکرا رہے تھے، جبکہ یاور صاحب دونوں خالہ بھانجے کی گفتگو سے لطف اندوز ہوتے کھانا کھا رہے تھے۔ واہ بیٹا واہ، صحیح تو کہہ رہے ہو، تمہارے پاس تو نمبر ہی نہیں تھا نا میرا۔ چلو میں اگر ایسے وقت میں فون کرتی تھی تو تم کر لیتے۔ علائنہ بیگم نے گویا طنز کیا، جس سے وہ تھوڑا خجل ہوا اور پھر بات بدل گیا۔ اچھا انی، زلان کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا۔ دیکھو بتا ہی نہیں رہے، یہ صبح سے پوچھ رہی ہوں۔ مطلب؟ وہ کچھ الجھا۔ ساتھ ساتھ شمائلہ بیگم بھی۔ مطلب یہ کہ وہ 2 مہینے پہلے ہی ہانگ کانگ گیا ہے اپنے او لیولز کمپلیٹ کرنے۔ او لیولز کی تکمیل کے بعد اس کا ارادہ تو وہیں رہنے کا ہے۔ اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ کب سے پوچھ رہی ہوں تمہارے خالو سے کہ کب آئے گا، بتا ہی نہیں رہے۔ آخری بات وہ منہ بسورے بولی تھی۔ بیگم جی ہم تو بتانے لگے تھے، آپ بیچ میں ٹوک دیتی ہیں۔ یاور صاحب نے بھی تو بدو جواب دیا، گویا حساب برابر کیا۔ اچھا تو اب بتا دیں بھائی صاحب، کب تک آنا ہے اس نے؟ شمائلہ بیگم نے بھی مداخلت کی۔ زلان کہہ رہا تھا کہ بتا کے تھوڑی آؤں گا، بس ٹپک پڑوں گا، آپ تیار رہیے گا۔ یاور صاحب نے زلان کی کہی بات دہرا دی۔ یہ وینا اللہ کا ایک بندہ ہے، بتا دیتا کہ کب آ رہا ہے تو کچھ تیاری کر لیتی۔ علائنہ بیگم تپ کر بولی، کوئی نہیں، آ تو جائے گا نا، بس کوئی بات نہیں۔ شمائلہ بیگم انہیں تسلی دیتی ہوئی بولی۔ مصطفیٰ صاحب اور یاور صاحب اپنے بزنس کو لے کر محو گفتگو تھے۔ شمائلہ بیگم اور علائنہ بیگم بھی اپنی خوش گپیوں میں مصروف ہو گئیں، جبکہ وہ بکڑ جی ٹھیک سمجھے آپ، جی جی بائم آج ایسے کھانا کھانے میں محو تھا جیسے سالوں بعد کھانا کھا رہا ہے۔ علائنہ سے باتیں کرنے کے بعد شمائلہ بیگم نوری کو لے کر اپنے گھر آ گئیں تاکہ گھر کی صفائی کروا کر رہنے کے قابل بنا سکیں۔ شام تک شمائلہ بیگم اور بائم تو گھر آ گئے تھے، جبکہ مصطفیٰ صاحب ابھی وہیں تھے۔ یاور صاحب اور مصطفیٰ صاحب اپنے بزنس کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے۔ گو کہ یاور صاحب کا اپنا بزنس تھا، لیکن مصطفیٰ جبران انڈونیشیا جانے سے پہلے اپنا تمام تر بزنس یاور علی یعنی اپنے جگری یار کو سونپ کر گئے تھے۔ یاور علی اور مصطفیٰ جبران کالج کے زمانے سے ہی ایک دوسرے کے بہترین دوست رہے تھے۔ کتنے ہی سرد و گرم انہوں نے ساتھ دیکھے تھے، اور وقت نے ان کی دوستی کو اور مضبوط کر دیا تھا، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ دونوں ایک دوسرے پر پہلے سے زیادہ بھروسہ کرنے لگے تھے۔ آج یاور صاحب مصطفیٰ صاحب کو ان کی امانت، ان کی ذمہ داری جو جانے سے پہلے وہ ان کے کاندھوں پر ڈال کر گئے تھے، ان کا بزنس لوٹا رہے تھے۔ وہ سب کام، وہ ذمہ داری جو انہوں نے ان کے پیچھے بڑی ہی ایمانداری و اخلاص سے پوری کی اور ان کے بزنس کو اونچائیوں تک پہنچایا تھا، ان کے سپرد کر رہے تھے۔ بڑی ہی فراخ دلی سے بغیر کوئی مطالبہ کیے انہیں دے رہے تھے، اور آج وہ مصطفیٰ جبران کو ان کا بزنس لوٹا کر مطمئن ہو گئے تھے۔ امانت بڑی ذمہ داری ہے، واقعی جب تک یہ ذمہ داری صحیح طرح پوری نہ ہو انسان کا سانس بحال نہیں ہوتا، جب تک کہ وہ امین اس امانت کو اس کے مالک کے سپرد نہ کر دے۔ اور آج وہ سکون یاور صاحب کے چہرے سے بخوبی عیاں ہو رہا تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو وہ گزر رہا تھا، وہ بھی پر لگا کے۔ رویہ اپنے سیکنڈ ایئر کے پیپرز دیکھ کر فارغ ہو چکی تھی۔ بائم نے بھی کراچی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تھا، وہ اکاؤنٹنگ میں ماسٹرز کر رہا تھا۔ رویہ بھی طرح طرح کی کلاسز لینے میں مشغول تھی، کبھی بیکنگ کلاس جاتی تو کبھی کروشیا، کبھی ڈور ورک سیکھتی تو کبھی پینٹنگ کر رہی ہوتی۔ اس نے اپنے آپ کو بہت مصروف رکھا ہوا تھا تاکہ کوئی بھی منفی سوچ اس کے دماغ میں نہ آئے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کون سی اور کیسی منفی سوچ؟ آئیے کچھ مہینے واپس پیچھے چلتے ہیں۔ رویہ واپس آتے ہی اپنے کمرے میں گئی تھی، نہا دھو کر کپڑے تبدیل کیے اور نیچے آ گئی۔ آج اسے گھر میں معمول سے زیادہ خاموشی کا احساس ہوا۔ لاؤن سے ہوتی ہوئی اس نے کچن کا رخ کیا کیونکہ اسے کافی کی شدید طلب ہو رہی تھی۔
ابھی کچن میں قدم رکھا ہی تھا جب نوری کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آیا۔ نوری، خیریت تو ہے؟ بڑے کوئی لشکارے مار رہی ہو؟ کوئی پسند آ گیا ہے کیا جو یہ بتیسی اندر جانے کا نام ہی نہیں لے رہی؟ رویہ شرارتی لہجے میں بولتی اسے دیکھنے لگی جو ابھی بھی مسکرا رہی تھی۔ باجی جی مجھے چھوڑیں، اپنی سوچیں، نوری شوخی سے کہتے پھر سے اپنے کام میں لگ گئی، جبکہ رویہ الجھی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں کیوں اپنی خیر مناؤں؟ آپ کو پتہ ہے؟ نوری رازداری سے بولی۔ کیا؟ رویہ نے فوراً ایک ابرو اٹھا کے پوچھا۔ آج آپ کو دیکھنے کوئی لوگ آئے تھے۔ نوری اتنا کہہ کر اسے دیکھنے لگی جیسے سسپینس پیدا کرنا چاہ رہی ہو۔ تو رویہ پرتجسس لہجے میں بولی، تو کیا بی بی جی نے آپ کو دیکھنے سے منع کر دیا اور بولی کہ آپ پہلے سے نکاح شدہ ہیں؟ نوری پرتحمل انداز میں بولی، جبکہ کنکھیوں سے رویہ کے چہرے کے تاثرات جانچنے لگی۔ کیا؟ نوری تم ہل ول تو نہیں گئی ہو؟ میں اور نکاح؟ تم پاگل ہو گئی ہو؟ رویہ کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ بس وہ گش کھاتے کھاتے رہ گئی۔ لو جی، نہ کریں یقین، مجھے تو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کا نکاح کس سے ہوا ہے۔ نوری بھی پہلے والے انداز میں ہی بولی، جس پر رویہ کی حالت یہ تھی کہ اب گری کہ تب گری۔ اچھا کون ہے وہ؟ یہ اپنے بائیں بابا، اور کون؟ اب کی بار کاؤنٹر کے پاس پڑی کرسی پر وہ ڈھہ سی گئی اور ایک پل کو اس کو لگا کہ یہ سب مذاق ہے، لیکن پھر اس کی آنکھوں کے سامنے وہ سارے مناظر گھومنے لگے۔ جب علائنہ بیگم سے اس کے بارے میں کوئی پوچھتا تو وہ بات گول کر دیتی تھی، اور یہ سوچتے سوچتے ہی اس کا دماغ معاف ہونے لگا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور وہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو اپنے کمرے میں پایا۔ علائنہ بیگم اور یاور صاحب اس کے سرانے ہی بیٹھے تھے۔ علائنہ بیگم کو دیکھتے ہی اس کو وہ ساری باتیں یاد آنے لگیں جو نوری نے اسے بتائی تھیں۔ مما، کیا سچ میں میرا نکاح ہوا ہے؟ اس نے ہوش میں آتے ہی علائنہ بیگم سے سوال کیا، جیسے تصدیق چاہتی ہو۔ علائنہ بیگم نے اسبات میں سر ہلا کر گویا اس کی تمام امیدوں کا گلا گھونٹ دیا، اور یہ اسی دن کی بات ہے جب شمائلہ اور مصطفیٰ صاحب اپنے سپوت کے ساتھ پاکستان آئے تھے اور رویہ انہیں ریسیو کرنے نہیں جا سکی تھی، اور جب وہ شام کو گھر پہنچی تو وہ لوگ جا چکے تھے۔ اس کے بعد بھی شمائلہ بیگم آتی جاتی رہتی تھیں، اور مصطفیٰ صاحب بھی بزنس کے سلسلے میں کئی دفعہ آ چکے تھے، جس کے باعث اس سے ان کی ملاقات ہو چکی تھی۔ لیکن بائیں وہ تو جب آتا، رویہ اپنے کمرے میں ایسے بند ہوتی جیسے اگر وہ اسے نظر آ گئی تو وہ کسی دیو کی طرح اسے پری کو قید کر لے گا، اور وہ یہ تو ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ آج یونیورسٹی میں اس کا پہلا دن تھا، اور آج یونیورسٹی کے پہلے دن ہی وہ اکیلی تھی، کیونکہ عبیرہ کی شادی چل رہی تھی اور حنا کا تمام تر رجحان اپنے منگیتر کی طرف تھا۔ صفا کا ایک ہفتے بعد نکاح تھا، تو اس وجہ سے وہ بھی مصروف تھی۔ آج اس کی BA کی فرسٹ کلاس تھی، جس کی وجہ سے وہ پوری کراچی یونیورسٹی میں گھوم رہی تھی۔ وہ یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں تھا اتنی بڑی یونیورسٹی کو پورا دیکھنا، لیکن وہ بڑی ستائش اور مگن سی دیکھتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی جب سامنے سے 4 لڑکوں پر مشتمل گروپ باتیں کرتا آتا ہوا نظر آیا، جو اپنی باتوں میں مشغول بہت بے ترتیبی سے آ رہا تھا۔ انہیں سامنے سیڑھیاں چڑھتی رویہ نظر نہ آئی۔ وہ لوگ اس سے ٹکراتے اس سے پہلے وہ سائڈ پر ہوئی اور اس کی کونی بہت زور سے ریکنگ سے ٹکرائی، جس سے اس کی کونی میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی، جس پر اس کی نکلتی سسکی اس سے پہلے ہی وہ لب بھینچ کر ضبط کرنے لگی۔ اس کی تمام کتابیں بھی زمین بوس ہو چکی تھیں۔ اس کو اس طرح سیڑھیوں پہ گرا دیکھ بائم تیزی سے آگے بڑھا اور کتابیں سمیٹنے لگا۔ رویہ اپنی کونی کی تکلیف برداشت کرتی کھڑی ہوئی اور بکس بائم کے ہاتھ سے لینے لگی۔ جب ایک پل کو بائم کی نیلی آنکھیں اس کی بادامی رنگ آنکھوں سے ٹکرائیں، بائم کو لگا جیسے وقت تھم گیا، سانس رک گیا، پلکیں جھپکنا بھول گئیں، اور دل تو الگ ہی تال پہ دھڑک رہا تھا۔ اسے لگا کہ وہ اگلی سانس نہیں لے گا،
کیونکہ اگر اس نے سانس لیا تو کہیں وہ سراب نہ ہو، اور اس سے آگے وہ سوچتا کہ رویہ اپنی نظریں جھکا گئی۔ اس کو لگا وہ اس کے دل کی دھڑکنوں میں ارتعاش برپا کر رہی ہے۔ اس کی دھڑکنیں پہلی بار کسی ذی نفس کی وجہ سے بے ربط ہوئی تھیں۔ کیا نہ تھا ان آنکھوں میں، کشش، معصومیت، چمک، حتیٰ کہ اسے لگا یہ آنکھیں اس کے لیے شناسا ہیں۔ اور رویہ، اس کو تو اس طرح اپنی طرف دیکھنا بہت عجیب لگا۔ جب ہی اس کی نظروں سے خائف ہوتی، اپنا عبایا اور حجاب ٹھیک کرتی، تیزی سے باقی کی سیڑھیاں عبور کرتی، آگے بڑھنے لگی۔ تبھی اسے پلر کے پاس ایک لڑکیوں کا گروپ نظر آیا جن سے وہ آرٹس ڈپارٹمنٹ کا پوچھتی، تیزی سے آگے بڑھی جیسے وہ ابھی بھی اس کے پیچھے آ رہا ہو، اور بائیں وہ اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو ترتیب میں کرتے ابھی بھی اس کو ہی دیکھتا جا رہا تھا، اور جب تک دیکھتا رہا جب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ ابے چلی گئی ہے وہ، رضا اس کا رخ سیدھا کرتا ہوا بولا۔ رضا کے بلانے پر وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ سیم، تو اور لڑکی، میں صحیح تو دیکھ رہا ہوں، ذرا مجھے چٹکی کاٹنا، وجی تابش کو کہتا بائم سے طنزیہ لہجے میں مخاطب ہوا، جبکہ حیرانی ان تینوں کے چہرے پہ صاف دکھائی دے رہی تھی، کیونکہ بقول زاویار کے جو ابھی یہاں موجود نہیں تھا، بائم، مصطفیٰ اور لڑکیاں کبھی ایک جملے میں آئیں یہ ناممکن ہے۔ تابش اس کی اس حرکت پر چوٹ کرتا زاویار کی بات دہرانے لگا۔ تابش کی بات پر وہ سر کھجاتا آگے بڑھ گیا، اور وہ تینوں اس کے پیچھے ایک دوسرے کو دیکھتے اور حیرت کا اظہار کرتے چلنے لگے۔